بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کے تعلق سے بیان چل رہا ہے، اسی کے تعلق سے اگلا رکوع ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے ضروری قرار دے دیا قربانی کا کرنا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود اکیلا معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، ہماتن اسی کی طرف متوجہ رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور آپ خوشخبری دے دیجئے گردن جھکانے والے لوگوں کو، تواضع اختیار کرنے والے لوگوں کو۔ مخبت جو ہے یہ عربی زبان میں ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے جو خود کسی کے اوپر ظلم نہ کرتا ہو، اور کوئی آدمی اس کے اوپر اگر ظلم کرے تو وہ ظلم کا بدلہ بھی نہ لیتا ہو، اس کو کہتے ہیں مخبت۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو مصیبتیں ان پر پہنچتی ہیں وہ صبر کرنے والے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے عطا کردہ رزق میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ساری مخبت کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرتے وقت ان کے دل ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، شور شرابہ نہیں کرتے، نماز قائم کرتے ہیں، اور عطا کردہ رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو زکوٰۃ ہے وہ بھی عطا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات وغیرہ بھی وہ نکالتے رہتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے اونٹ اور گائے، جعلناها لکم من شعائر اللہ، ہم نے تمہارے لیے وہ اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے۔ لکم فیہا خیر، ان جانوروں میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، لہٰذا تم ان پر کھڑے کر کے اللہ کا نام لو۔ ذبح کرتے وقت مراد ہے اونٹ کو ایک طریقہ ذبح کا، چونکہ یہ ہے کہ بڑا جانور ہے، لٹانے میں اس کے دشواری پیش آئے گی، تو اونٹ کے جو طریقہ ہے وہ نہر طریقہ اس کا سکھلایا گیا ہے کہ کھڑے کھڑے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب وہ کسی کروٹ کے بل گر پڑے، یعنی ذبح کرنے آپ اس کو، اور ذبح کرنے کے بعد وہ جانور ٹھنڈا ہو جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ تم ایسے آدمی کو القانع جو سوال نہ کرتا ہو، والمعتر، اور محتاج سوالی کو بھی۔ فقیر دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ فقیر وہ ہوتے ہیں جو اپنی ضرورتوں کا سوال کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں اور اپنی ضرورتیں بیان کر دیتے ہیں۔ کچھ فقراء وہ ہوتے ہیں جو ضرورت مند تو ہوتے ہیں لیکن غیرت اس درجے کی ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے سوال بھی نہیں کرتے، اپنی ضرورتوں کو رکھتے بھی نہیں ہیں۔ آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ دونوں کا ہی خیال کرے۔ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دینے لائق بنایا ہے تو اس کو چاہیے کہ دونوں ہی فقیروں کا وہ خیال کرے۔ وہ محتاج لوگ جو کسی طرح کا سوال نہیں کرتے، اپنی ضرورتوں کو رکھتے نہیں سامنے، لیکن حالات سے اور قرائن سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، ان کی بھی مدد کرنی چاہیے، اور جو ضرورت مند سوال کرنے والے ہوں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ، ہم نے ان جانوروں کو اسی طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہیں پہنچتا اللہ کے پاس ان جانوروں کا گوشت اور نہ اس کا خون، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ اللہ نے
قربانی کا جو سبب ہے اصل وہ ذکر فرما دیا کہ قربانی کا یا قربانی کے علاوہ اور بھی جو عبادات ہیں ہر ایک کا جو سبب ہے وہ ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ اور پرہیزگاری انسان کی اصل دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں یہ جو عبادات ہیں ان کی جو ظاہری شکلیں ہیں یہ بھی اگرچہ ضروری ہیں لیکن مقصود بہرحال یہ نہیں ہے، مقصود جو ہے وہ اللہ کا تقویٰ پرہیزگاری ہے۔ قربانی کا بھی یہ مسئلہ ہے، یہاں پر قربانی کو ذکر کیا گیا لیکن یہ قربانی کے لیے اصول نہیں ہے بلکہ تمام عبادات کے لیے۔ نماز ہے مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ کبھی یہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہیں، کبھی رکوع میں جائیں، کبھی سجدے میں جائیں، ظاہر ہے یہ کوئی مقصود کی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ مقصود جو ہے وہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اللہ نے ظاہری چیزیں کی رکھی ہیں اور ظاہر ہے نماز کے ارکان میں سے بھی ہے، لیکن اصل جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اگر آدمی کے دل کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے اور کسی اور مقصد سے وہ عبادت کر رہا ہے کوئی بھی، تو پھر وہ مقبول نہیں ہوگی۔ کذالک سخرھا لکم، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی راہ میں ان کی قربانی کرنے کے بعد تکبر اللہ، اللہ کی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کی توفیق دی۔ وبشر المحسنین، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کسی بھی عبادت کے اندر جو مخلص حضرات ہوتے ہیں اور محض اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری کا بیان ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ایمان والوں کا۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا خیانت کرنے والے کو اور ناشکرے کو، دغاباز کو اور ناشکرے کو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ایمان والوں کا۔ مطلب یہ ہے کہ جو مشرکین ہیں ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا رسانی کرتے ہیں ان کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایذا رسانی کی قدرت کو مسلمانوں سے دور کر دیتا ہے، یعنی مسلمانوں کو وہ نقصان نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ اگلی جو آیات ہیں یہ خاص طور پر جہاد کے تعلق سے ہیں اور تمام مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ ابتدائی آیات ہیں جن میں جہاد کی فرضیت ذکر کی گئی ہے۔ جب تک نبی علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں رہے ہیں، آقا علیہ السلام پر بے شمار ظلم و ستم کیے گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی بہت زیادہ ستایا گیا۔ صحابہ کرام بڑے پریشان تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار آ کر کے درخواست کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، یوں ہی بلا وجہ یہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ہم مجبور ہیں ظلم سہنے پر، اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم ان کے ظلم کو سہیں گے نہیں بلکہ ان سے مقابلہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام کے پاس میں جب بھی صحابہ کرام درخواست لے کر کے آتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین عنایت فرماتے تھے۔ تقریباً 100 آیات ایسی نازل ہوئی ہیں جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بدلہ لینے سے اور کافروں کے ساتھ میں کسی بھی طرح کی لڑائی سے منع کر دیا گیا تھا۔ صحابہ کرام دل سے بڑے مغموم رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ جب مدینہ منورہ نبی علیہ السلام تشریف لائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلماً چونکہ مکۃ المکرمہ سے نکال دیا گیا تھا، نبی علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ سے جس وقت ہجرت فرمائی ہے اس وقت جو ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو شہر سے نکال دیا، ان کی ہلاکت اب قریب ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پہنچے، آقا علیہ السلام پر فوراً ہی آیات نازل ہو گئی جس میں حکم دے دیا گیا کہ مسلمانوں کو اب کافروں سے جہاد کرنے کی، قتال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا، جن سے لڑائی کی گئی، بانہم ظلموا، اس سبب سے کہ ان کے ساتھ میں ظلم کا معاملہ کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے غالب کر دینے پر قادر ہے۔ یعنی مسلمانوں کو اجازت بھی دی گئی اور خوشخبری بھی دے دی گئی مسلمانوں کو غلبے کی کہ اگر لڑائیاں ہوں گی تو اس میں قوت اور غلبہ جو حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کو ہی حاصل ہوگا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ کہ جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو
ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ الا ان یقول رب اللہ، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی معاملہ ان کا ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا جاتا، سوائے اس کے کہ وہ ایک اکیلے اللہ کا اقرار کیا کرتے تھے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی فرضیت کی جو مین وجہ ہے، اس کا اہم سبب ہے، وہ ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے آدمی کی قوت اور طاقت کو توڑنا، یہ اصل جہاد کے ذریعے مقصود ہے۔ اگر کسی آدمی کی قوت اور طاقت کو توڑا نہ جائے تو پھر دنیا کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو جائے گا، کوئی دین اور کوئی بھی مذہب جو ہے دنیا میں صحیح سلامت نہیں رہ سکتا، ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا رہے گا اور ظلم و ستم کرتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے ذریعے سے ایک دوسرے کی قوتوں کو توڑا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا بعض کے ذریعے سے زور توڑتا رہتا ہے، لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ، اگر یہ بات نہ ہوتی تو نصارہ کے صوامع، تنہائی کے گھر، یکسوئی کے گھر، وبیا، اور ان کے عبادت خانے، وصلوات، اور یہودیوں کے عبادت خانے، ومساجد، اور مسلمانوں کے عبادت خانے، لہدمت، سب کے سب نیست و نابود کر دیے جاتے۔ صوامع صومہ کہتے ہیں، اصل جو نصارہ ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ جو اپنی قوموں سے ہٹ کر کے دور دراز علاقوں میں جا کر کے اپنی مقام اپنا بنا لیتے ہیں، کٹیا اپنی بنا لیتے ہیں، اور وہاں پر جا کر کے اللہ کی یاد میں وہ مست ہو جاتے ہیں، تنہائی کا جو گھر ہوتا ہے اس کو صومہ بولتے ہیں۔ بیا جو ہے یہ عام عبادت خانے ان کے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مساجد ہیں۔ وہ صلوات کہتے ہیں یہودیوں کے عبادت خانے کو، اور مساجد ہم جانتے ہیں مسلمانوں کی جو عبادت خانے ہوتے ہیں۔ یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا، ان کے اندر اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، یعنی اپنے اپنے زمانے میں۔ ایسا نہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ چیزیں مقبول نہیں ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں یہودیوں کے عبادت خانے ہیں یا نصارہ کے عبادت خانے ہیں، یہ بھی ایسے ہی مقبول ہوں جیسا کہ مسجدیں مقبول ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو حفاظت کی ہے وہ اسی طریقے سے کی ہے۔ اب ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک موجود رہے تو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ان کے عبادت خانے تھے وہ معتبر تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وہ ذریعہ تھے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے قوم کے درمیان میں جو ان کے عبادت خانے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے بنائے گئے تھے۔ ہاں، آقا علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ان لوگوں نے اس کا جو استعمال ہے وہ غلط کیا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے اس شخص کی جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص لڑائی کرنے میں نیت کا بالکل خالص ہو اور نیت کا صاف اور محض اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ لڑائی کر رہا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قوت والا اور غلبے والا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو حکومت عطا کر دیں زمین میں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، بھلائیوں کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں۔ وللہ عاقبۃ الامور، اور سب کاموں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یہ خوشخبری دی گئی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو۔ ابھی ظاہر ہے جن حالات میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، نبی علیہ السلام خود بھی طاقت اور قوت میں نہیں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، بڑی غربت کی زندگی تھی، لیکن اسی وقت میں صحابہ کرام کو یہ خوشخبری دے دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو آگے چل کر کے غلبہ اور قوت عطا فرمائے گا۔ اور صرف غلبے کی خوشخبری نہیں ہے بلکہ ان کی جو حکومت کا ایک امتیاز تھا، حکومت کا جو امتیازی وصف تھا اور خاصیت تھی، اس کو بھی ذکر کر دیا گیا کہ جب ان کو حکومت ملے گی
تو ظلم و ستم کے ساتھ یہ لوگ حکومت نہیں کریں گے، اقام الصلاۃ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ حکومت اور غلبے کی یہاں پر خوشخبری سنائی ہے، اور ان کی حکومت کا جو طرز ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشگی بیان فرما دیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کا جو انجام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ آگے پھر کچھ اقوام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے۔